السلام علیکم، آداب، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز۔ آئیے شروعات کرتے ہیں خبرنامے کی اور نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ سویڈن میں قرآن پاک نظر آتش واقعے کی رابطہ عالم اسلامی نے کی شدید مذمت، پرامن رہنے اور دانش مندی کے ساتھ واقعے کا جواب دینے کی دنیا بھر کے مسلمانوں سے کی اپیل۔ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر کے اسلامی دنیا سے کی غداری، ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کا بیان۔ ترکی کا تیل اور گیس کے متنازع منصوبے میں توسیع پر اصرار، یورپی ممالک نے دی پابندیوں کی دھمکی۔ پچھلے 30 برسوں میں آسٹریلیا کو پہلی بار معاشی بحران کا سامنا، دوسری سہ ماہی میں معیشت میں درج ہوئی ریکارڈ 7% کی کمی۔ بھارت چین سرحدی تنازع، دونوں ملکوں کے فوجی حکام کے درمیان آج مذاکرات کا تیسرا دور۔ راہل گاندھی نے مرکز پر سادھا نشانہ، کہا مودی کے دور حکومت میں ملک ہو چکا ہے برباد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ رابطہ عالم اسلامی نے یورپ ملک سویڈن میں قرآن پاک نذر آتش کیے جانے کے واقعے کو اشتعال انگیز اور ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے پوری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ قرآن پاک نذر آتش کیے جانے کے مجرمانہ واقعے پر پرامن رہیں اور اس اشتعال انگیز اقدام کا حکمت اور دانشمندی کے ساتھ جواب دیں۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل اور علماء کونسل کے چیئرمین الشیخ ڈاکٹر محمد عیسیٰ نے ایک بیان میں سویڈن حکام کی طرف سے قرآن پاک کے نذر آتش کیے جانے کے واقعے کا نوٹس لینے کو سراہا۔ سویڈن کی حکومت نے اس واقعے کو انفرادی کارروائی قرار دیا ہے۔ سویڈن کا کہنا ہے کہ قرآن پاک نذر آتش کرنے کا واقعہ سویڈن قوم کی اجتماعی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون آج بدھ کے روز بغداد پہنچ گئے ہیں۔ یہ ان کا عراق کا پہلا دورہ ہے۔ عراق کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق دورے کا مقصد عراق کی خود مختاری باور کرانا، اس میں مدد کرنا ہے جو اس وقت خود کو دو حلیفوں واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی کے بیچ پا رہا ہے۔ میکرون لبنان کے دارالحکومت بیروت میں 2 روز گزارنے کے بعد آج بغداد پہنچے تھے۔ رواں سال مئی میں مصطفیٰ الکاظمی کے وزیر اعظم بننے کے بعد یہ کسی بھی ملک کے سربراہ کا عراق کا پہلا دورہ ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر کے اسلامی دنیا اور فلسطینیوں سے غداری کا ارتکاب کیا ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی نے منگل کے روز ایک نشری تقریر میں کہا ہے کہ یو اے ای کی غداری یقینی طور پر تعدیر نہیں رہے گی، لیکن اس شرمناک اقدام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے صہیونی نظام کو خطے میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے اور فلسطینیوں کو فراموش کر دیا ہے۔ انہوں نے یو اے ای کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اماراتی اسلامی دنیا عرب اقوام اور فلسطینیوں کے خلاف اس غداری کے بعد ہمیشہ کے لیے بے تاخیر ہو جائے گی۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کے اس سخت تبصرے سے ایک روز قبل ہی اسرائیلی اور امریکی حکام پر مشتمل اعلیٰ سطح کا ایک وفد تل ابیب سے پہلی تجارتی پرواز کے ذریعے ابوظہبی پہنچا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ امریکہ چین اور ایران کے درمیان ہتھیاروں کی تجارت کو روکنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اپنے ایک تازہ ریڈیو بیان میں مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ جو ممالک ایران کو ہتھیار فروخت کرنا چاہتے ہیں ان میں ایک ملک چین بھی ہے، وہ اس طرح بڑے پیمانے پر نفع حاصل کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق چین ایران سے بعض عسکری سسٹم خریدے گا، لہٰذا لازم ہے کہ ایسا ہونے سے روکا جائے۔ حقوق انسانی کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ایران میں گزشتہ برس ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں کے دوران سیکورٹی فورسز نے اندھا دھند گرفتاریاں کی اور شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ آج بدھ کو جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں ایمنسٹی نے کہا کہ گزشتہ برس نومبر میں حکومت مخالف مظاہروں پر قابو پانے کے لیے ایرانی سیکورٹی فورسز سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں سرزد ہوئیں۔ واضح ہو کہ تہران میں ان مظاہروں کا آغاز تیل کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف ہوا تھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں پھیل گیا تھا۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بحیرہ روم میں تیل اور گیس کے وسیع تر ذخائر کی مزید تلاش اور ان کے حصول کے منصوبے پر اصرار کیا ہے۔ دوسری طرف یورپی ممالک نے ترکی پر پابندیوں کی دھمکی دی ہے۔ کل منگل کے روز ایک بیان میں ترک صدر نے کہا تھا کہ ان کی حکومت بحیرہ روم میں گیس کی تلاش کے مشن میں توسیع کے اعلان پر قائم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ کام ہر صورت میں کرنا ہے۔ انہوں نے ترک فوج کو تیل اور گیس کی تلاش کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی ہدایت کی۔ خیال رہے کہ بحیرہ روم میں تیل اور گیس کے متنازع ترک منصوبے پر انقرہ اور پڑوسی ملک یونان کے درمیان سخت کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے چند روز قبل اپنی فوج کے جنرلوں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ایک یونانی بحریہ جہاز یا فریگیٹ کو غرق کر دیں، بشرطیہ یہ کہ اس کارروائی میں کوئی ہلاک نہ ہو۔ یہ بات جرمن اخبار دی ویلٹ نے منگل کے روز ترکی عسکری ذرائع کے حوالے سے بتائی ہے۔ ذرائع نے اخبار کو مزید بتایا کہ ترکی کی فوج کے جنرلوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ اخبار کے مطابق اردوان نہ تو جنگ چاہتے ہیں اور نہ بحیرہ روم میں گیس کے ذخائر میں اپنے ملک کے حقوق کے لیے کوشاں ہیں۔ البتہ وہ ایک بیرونی تنازع بھڑکانے کے خواہاں ہیں تاکہ داخلی طور پر عوام میں پائے جانے والی بے چینی کا رخ موڑا جا سکے۔ آسٹریلیا میں حکام نے کہا ہے کہ کورونا کے معاشی نقصانات کے باعث 28 سال میں پہلی بار آسٹریلیا کی معیشت کساد بازاری کا شکار ہو گئی ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق دوسری سہ ماہی میں معیشت ریکارڈ 7% تک سکڑ گئی ہے۔ آسٹریلیا میں حکومت نے وبا کے دوران شہریوں اور کاروباریوں کو اربوں ڈالر کی مالی امداد مہیا کی ہے، لیکن اس کے باوجود کورونا سے معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بتا دیں کہ آسٹریلیا کی آبادی 2.5 کروڑ ہے۔ اب تک وہاں کووڈ-19 کے 26,000 کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ 663 اموات ہو چکی ہیں۔ ورلڈ نیوز میں فی الحال لیں گے ایک بریک، ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔